بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ گناہوں اور غفلت بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے، ورنہ قبر و حشر کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موت کی ہولناکیاں، موت کی سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، یہ انتہائی دشواری کا معاملہ ہوتا ہے۔ نزا کے وقت پیش آنے والی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ موت کی سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا انتہائی دشوار عمل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ موت کا پوچھتے ہو؟ موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں، اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کر دیا جائے، ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے، پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو کچھ نکلتا ہے اور کچھ باقی رہ جاتا ہے، اور کچھ رہ گیا اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، جو نکل آیا اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اے حواریوں کی جماعت، تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما دے، کیونکہ مجھے موت کا خوف اس قدر ہے کہ کہیں اس کے خوف سے ہی مجھے موت نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، قیامت آنے تک مردہ موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہوگی، سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی سختیوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ مجمعین، آپ موت کو یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا طریقہ موت کو یاد کر کے رونا، سلف الصالحین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، سب اولیاء کا طریقہ یہی تھا، موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت سے غافل ہو جائے، انسان موت سے غافل ہو جائے اور اس کی یاد سے منہ پھیر لے اور اس کے لیے اعمال کرنا چھوڑ دے۔ بے شک موت میں غور و فکر کرنے والے اور عبرت پکڑنے والے ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے اور عبرت موجود ہے۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جاگ سنساں بن ہے رات آتی، وہ جگہ ایسی ہے، نہ وہاں بھائی ہے، نہ وہاں بہن ہے، نہ وہاں بیٹا ہے، نہ وہاں ماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کے لیے ہم نے دنیا میں بدمستی اختیار کی ہوئی ہے، جن کے لیے ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، جن کے لیے قبر کو بھلا دیا ہے، جن کے لیے حشر کو بھلا دیا ہے، یہ سارے کے سارے یہیں تک ہمیں چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے، کوئی تو ہمیں اپنی چارپائی پر ہی چھوڑ دے گا، کوئی ہمیں چارپائی پر لے کر قبر تک چھوڑ دے گا، کوئی قبر تک ساتھ جائے گا،
قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا، مٹی ڈال کر، تختے ڈال کر، مٹی ڈال کر اوپر سے چھپکی بھی لگا دیں گے کہ ہوا کا رخ بھی قبر کے اندر نہ جائے۔ اب قبر میں تو پہنچ گیا، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب قبر میں پہنچ گیا، موت کی سختیوں کے جو جھٹکے جو تھے وہ برداشت تو نہیں ہوئے، موت کے جو زخم تھے وہ برداشت نہیں ہوئے، یہی زخم لیے ہوئے قبر میں پہنچ گیا۔ قبر اندھیری کوٹھری تھی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ منکر نکیرین آتے ہیں اور بڑے بڑے دانت ان کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، بڑی خوفناک قسم کی شکل میں وہ آتے ہیں، بڑے کرک لہجے میں، بڑے یوں سمجھ لیں کہ بڑی اس طرح کی آواز سے، گرجدار آواز سے یوں پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب وہ بندہ اگر دنیا میں عبادتیں کرنے والا ہوا، اگر وہ بندہ رب کو راضی کرنے والا ہوا، اگر وہ بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوا، اللہ سے ڈرنے والا ہوا، یعنی دنیا میں اللہ کی پہچان رکھنے والا ہوا، وہ تو فرشتوں کو کہہ دے گا ربی اللہ۔ اے پوچھنے والے، تو پوچھتا ہے میرا رب کون ہے؟ یاد رکھ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہی ہے جس کی میں عبادت کیا کرتا تھا، میرا رب وہی ہے جس کے لیے میں سجدے کرتا تھا، میرا رب وہی ہے جس کے سامنے میں گریہ زاری کرتا تھا، میرا رب وہی ہے جو مجھے رزق دیا کرتا تھا، جو مجھے عزت دیا کرتا تھا، جو مجھے شہرت دیا کرتا تھا، میرا رب تو وہی ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب یہ شخص دین سے منسلک اگر ہوا، یہ شخص دین کا پیروکار ہوا، یہ شخص دینی معاملات میں خوف خدا رکھنے والا ہوا، تو یہ جواب دے گا دینی الاسلام، کیونکہ اسلام سے محبت کرنے والا تھا، اسلام کا پیروکار تھا، اسلام کے راستے پر چلنے والا تھا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا سب کچھ اسلام تھا، کیونکہ اس کو زندگی سکھائی اسلام نے تھی، اس کو حیات سکھائی اسلام نے تھی، اس کو والدین کا ادب سکھایا اسلام نے تھا، اس کو روزی حلال کمانا سکھایا اسلام نے تھا، اس نے بچوں کی پرورش کروانا، اس کو بچوں کی پرورش کروانا سکھایا اسلام نے تھا۔ یہ ساری زندگی اسلام کی چادر اوڑھ کر یہ اپنی زندگی گزار کر جب یہاں سے جائے گا تو وہاں یہ کہہ دے گا دینی الاسلام۔ اے پوچھنے والے، میرا دین تو پوچھتا ہے، یاد رکھ میرا دین اسلام ہے، وہی اسلام جس اسلام نے مجھے جینا سکھایا، وہی اسلام جس اسلام نے مجھے والدین کا ادب سکھایا، وہی اسلام جس اسلام نے مجھے مسجدوں کو آباد کرنا سکھایا، وہی اسلام جس نے امن سکھایا، وہی اسلام جس نے محبت سکھائی، وہی اسلام ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب سامنے ایک خوبصورت چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، والفجر کے چہرے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے سامنے کھڑے ہوں گے، جلوہ فرما ہوں گے۔ اگر یہ عاشق مصطفیٰ ہوا، اگر یہ عاشق مصطفیٰ ہوا، زندگی میں سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی گزارنے والا ہوا، زندگی میں رسول اللہ کی سنت کو اپنا کر زندگی گزار کر یہاں سے جانے والا ہوا، تو یوں اگر عامر چیمہ ہوا، اگر عبد القیوم ہوا، اگر ممتاز قادری ہوا، اگر عاشق مصطفیٰ امیر المجاہدین ہوا، تو یوں کہے گا اے پوچھنے والے ذرا تو ہٹ جا، میرے راستے سے ہٹ جا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اے جواب سننے والے، جواب سننے سے پہلے تو قدموں سے تو ہٹ جا، میں اپنے آقا کے قدموں کا بوسہ تو لے لوں۔ ان قدموں کا جب سنا تھا نا، میں نے سنا تھا عاشق مصطفیٰ کی قبر میں آقا جلوہ نما ہوں گے، آقا جلوہ فرما ہوں گے، تب سے یہ تمنا کی تھی مولا زندگی کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے موت دے دے تاکہ میں دیدار مصطفیٰ تو کر لوں گا نا۔ تو ہٹ جا،
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ تو عاشق کا مقام ہوگا جب عاشق رسول ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا نا. اس کے بعد صدا آ جائے گی کہ تو سو جا دلہن کی طرح جیسے دلہن پہلی رات کو سو. اللہ 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 اللہ